السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں جکم خان ایک بار پھر آپ کے اپنے یوٹیوب چینل سامانیہ گیان گروپ پریوار میں آپ سبھی دوستوں کا ہاردک ابھینندن کرتا ہوں۔ آپ کی جانکاری کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ سامانیہ گیان گروپ پریوار کے دوارا ٹیچر ایگزام، آر پی ہو، ڈی پی ہو یا این ڈی اے، یو جی سی نیٹ وغیرہ تمام ایگزامز کی تیاری کرائی جاتی ہے۔ اس میں آل سبجیکٹ انکلوڈ ہیں، اسی لیے سبھی دوست چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ اردو سے متعلق اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں، آپ کی ہر پرابلم سولو کی جائے گی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے تصحیح املا، چونکہ اردو ریٹ کے اندر تصحیح املا ایک خاص ٹاپک ہے، تو دیکھیے وہ کیا ہے۔ دیکھیے تصحیح املا، قواعد املا میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اردو میں استعمال ہونے والے حروف اور الفاظ کس طرح لکھے جاتے ہیں۔ دنیا کی سبھی زبانوں میں املا کا عمدہ اور صحیح ہونا نہایت ضروری ہے، کیونکہ کسی بھی زبان میں ہم صحیح تحریر و تقریر کے بغیر اپنی بات کو دوسروں تک نہیں پہنچا سکتے۔ اگر ہم اس میں غلطی کرتے ہیں تو اس کے معنی اور مفاہیم میں رد و بدل ہو جاتا ہے، یعنی جو ورتنی کی اشدھی ہوتی ہے یا کوئی بھی شبد میں اشدھی ہو، وہ کسی بھی طرح کی اشدھی ہو تو اس سے کیا ہے، ارتھ کا انرتھ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اردو کے اندر ہوتا ہے، یا دنیا کی کوئی بھی لینگویج ہو، سبھی کے اندر ارتھ میں پریورتن ہو جاتا ہے، میننگ بدل جاتی ہے، کیونکہ بہت سے ایسے الفاظ ہیں جن کو صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کرنے اور اسی طرح ان کو صحیح املا کے ساتھ لکھنے میں بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں، جس کی بنا پر ان کے معنی کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں۔ زبان کے الفاظ کو صحیح حروف اور اس کی ٹھیک بناوٹ کے ساتھ لکھنے کو املا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، املا کسے کہتے ہیں؟ زبان کے الفاظ کو صحیح حروف اور اس کی ٹھیک بناوٹ کے ساتھ لکھنے کو املا کہتے ہیں۔ اسی طرح اردو زبان میں بہت سے ایسے الفاظ ہیں جن کی املا اکثر و بیشتر غلط ہی لکھی جاتی ہے، جس کی وجہ سے یا تو ان کے معنی و مفہوم میں تبدیلی ہو جاتی ہے یا ان کے کچھ بھی معنی نہیں ہوتے، یعنی وہ بنا کسی معنی کے ہوتے ہیں، جنہیں کہتے ہیں ایک تو ہوتا ہے محمل، ایک ہوتا ہے موضوع، یعنی ایک معنی دار اور ایک بے معنی۔ زبان کے صحیح معنی و مفہوم کو سمجھنے کے لیے الفاظ کو صحیح تلفظ کے ساتھ لکھنا اور پڑھنا ضروری ہے۔ الفاظ کو درست پڑھنے کے لیے حروف کے مخارج کا علم بھی بہت ضروری ہے۔ حروف کے مخارج کی معلومیت سے حروف صحیح طرح سے ادا ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھیے کچھ حروف ہیں اور ان سے الفاظ، جیسے بڑے قاف یا قاف سے قلب مطلب ہوتا ہے دل، اس کی جمع آتی ہے قلوب۔ چھوٹے کاف سے کلب کے معنی ہوتا ہے کتا، اس کی جمع آتی ہے کلاب اور اس کی جمع آتی ہے اکالیب۔ ٹھیک ہے، جیم سے جمانہ مطلب ترتیب دینا، اور زا سے زمانہ دنیا یا وقت۔ اسی طرح جیم سے جلیل مطلب ہوتا ہے عزت والا، مرتبہ والا، ٹھیک ہے، باوقار۔ لیکن غال سے ذلیل مطلب رسوا، بے عزت۔ ٹھیک ہے، کتنا فرق ہوا۔ ہم ہر ایک کو جلیل کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تجھے جلیل کرے، تو وہ تو اچھی بات ہے، جلیل کے معنی عزت دار ہوتا ہے، مرتبہ والا ہوتا ہے۔ اصل لفظ ہوتا ہے ذلیل۔ اگر ہم کسی کو غلط بولیں، ذلیل، رسوا، بے عزتی کے لیے اگر ہم کسی کو بولیں تو وہ ذلیل ہوتا ہے، نہ کہ جلیل۔ دیکھیں اسی طرح ایسے بہت سے الفاظ ہیں جن کی املا تو الگ الگ ہے اور ان کے معنی بھی الگ الگ ہیں، لیکن ان کے تلفظ کے اعتبار سے ایک جیسی آواز ہے، جسے ہندی میں کہتے ہیں سم دھونی شبد، انگلش میں ہوموفونس جو ہوتے ہیں وہ۔ ایسے الفاظ کو باہم مماثل اور متشابہ الفاظ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان متشابہ الفاظ کی تدریس ثانوی درجات میں نہایت ضروری ہے۔ کوشچن یوں بھی آ سکتا ہے، متشابہ الفاظ کی تدریس کن درجات میں ہونی چاہیے؟ تو وہ ہے ثانوی درجات۔ ٹھیک ہے، دیکھیے اب کچھ الفاظ ہیں، جیسے دیکھیے الف کے ساتھ عبد مطلب ہمیشہ، عین کے ساتھ عبد مطلب بندہ یا غلام۔ اسی طرح الف کے ساتھ اجل مطلب موت، مرگ، یا اس کو وقت بھی کہتے ہیں۔ قرآن میں اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، تو وہ اجلہم، ٹھیک ہے، وقت۔
ایک ہوتا ہے عجل عین کے ساتھ مطلب گائے کا بچہ، علم درد دکھ، ایک عین کے ساتھ علم مطلب جھنڈا چوٹی. اسی طرح آخر تک آپ عام ہے، آراب اور اعراب، عمارت عمارت، ازل ٹھیک ہے ازل، بیضا اور بیضا ٹھیک ہے بیضا انڈا، بیضا سفید رنگ. اور اسی طرح آپ دیکھیں بدر بدر، بیر بیر، بی بی بیوی. دیکھیں بی بی کہتے ہیں عورت کو، بیوی کہتے ہیں زوجہ کو. ٹھیک ہے، بیڑی اور بیڑی. اسی طرح بصر بشر، حجر حجر، ثواب ثواب، رقم رقم، طاق طاق، جد زد، جد زد، صد صد، صدا صدا، صحرا صحرا، شکر شکر، طور طور، ضیاء ضیاء، عیار عیار. ٹھیک ہے، اسی طرح قسم قسم، فضا. دیکھیں آپ کو بتا دوں تھوڑا سا، یہ فضا بڑھانے والا، یہ فضا زمین و آسمان کی درمیانی جگہ. دیکھیں اس کا بھی اصل تلفظ فضا ہے، لیکن عرف عام میں چونکہ فضا مشہور ہے اس لیے وہ بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سفید سفید دونوں صحیح ہیں. اسی طرح فضا فضا، جس طرح دیکھیے اصل لفظ ہوتا ہے مشاعرہ، لیکن عرف عام میں کہتے ہیں مشاعرہ، تو مشاعرہ بھی ٹھیک ہے. کثرت کثرت، کشتی کشتی، مقام مقام. دیکھیں کتنا فرق ہے، مقام ٹھہراؤ اور مقام جگہ، یعنی جس جگہ ٹھہرا جائے اسے مقام کہتے ہیں اور مقام ٹھہراؤ کو کہتے ہیں. ملک ملک، ملک ملک، لال لال، معین معین، مترجم مترجم. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ آخر تک ان کو دیکھ لیجئے. دیکھیے اسی طرح مندرجہ ذیل الفاظ کی املا میں ابتداءً غلطی ہوتی ہے. جیسے اسلام آباد، یہ سب غلط ہیں، یہ صحیح ہے، ان کا صحیح روپ ہے. یہ غلط ہیں، یہ ان کا صحیح روپ ہے. اسلام آباد اسلام آباد، تغلق آباد تغلق آباد، حیدرآباد حیدرآباد. یہ دیکھ لیجیے آپ. اس طرح ہندوستان ہندوستان، جلال آباد جلال آباد، فرید آباد فرید آباد. ٹھیک ہے آخر تک. اچھا، اسی طرح زبان عربی کے وہ حروف جو اردو میں بکثرت استعمال ہوتے ہیں ان کے آخر میں الف کی آواز آتی ہے، حالانکہ وہاں الف مقصورہ ہوتا ہے، یعنی یا کے اوپر ایک کھڑا زبر ہوتا ہے، اسے کیا الف مقصورہ کہتے ہیں. جیسے دیکھیے سارے الفاظ، ٹھیک ہے، مصطفیٰ، عیسیٰ، موسیٰ، یحییٰ، مجتبیٰ، اعلیٰ، ادنیٰ، مرتضیٰ، دعویٰ، تعالیٰ، لیلی، مولا. ٹھیک ہے، مولا، صغریٰ، کبریٰ، قصریٰ، اولیٰ، منادا، یہ ندا، مثنیٰ، مقفع، توبہ. ٹھیک ہے، ہدا، معرہ، عقبہ، تقویٰ. یہ اس طرح آخر تک. اسی طرح دیکھیے ہم نے آپ کے سامنے کچھ غلط املا اور کچھ صحیح املا پیش کیے. یہ سب غلط املا ہیں اور یہ ان کا صحیح روپ ہے. ہم نے دیر تک تماشا دیکھا. دیکھیے ملا کر یہ الگ الگ ہے. ہم نے دیر تک تماشا دیکھا. تمہارا دوست صبح یہاں آیا مگر ہم سے ملنا گوارا نہ کیا. صحیح روپ تمہارا دوست صبح یہاں آیا مگر ہم سے ملنا گوارا نہ کیا، یعنی الگ الگ کر کے لکھا گیا. دیکھ لیجیے ان کو. ٹھیک ہے، اس طرح یہ املا کے بارے میں آپ کو کچھ معلومات پیش کی تھی. امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا. پھر بھی اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.